تو اس طرح کی نیک عادات نیک روایات کو زندہ رکھنا بہت اچھی بات، بہت اچھی بات۔ ڈاکٹر ابراہیم صاحب کے ساتھ میرا تعلق میں ان کی زندگی میں نہیں دیکھ سکا، لیکن جس روز ان کی دوسرے روز وفات ہوئی تو ایک روز پہلے میں ان کو خون دینے کے لیے وہاں پہ ہاسپٹل میں گیا تھا۔ میں نے ان کو نہیں دیکھا لیکن خون دینے کے لیے گیا، پھر اللہ نے چاہا کہ خون کی ان کو ضرورت نہیں پڑی تو میں ہاسپٹل سے واپس آ گیا، میری ان کے ساتھ ملاقات نہیں ہو سکی، لیکن میں نے اس وقت بھی ان کا یہ کام دیکھا، ان کی یہ کتابیں دیکھی تو مجھے اس بات پہ بڑی خوشی ہوئی کہ وہ عربی زبان کے ساتھ یا اسلامک ہسٹری کے کلاسیکل ریسورسز کے ساتھ ان کا اتنا زیادہ گہرا تعلق یہ ہے کہ یقین جانے اس وقت میں چونکہ میرا ڈپارٹمنٹ ریسرچ ہے تو میں بڑے سے جانتا ہوں یہ وہ کتابیں ہیں کہ 90% لوگ ہیں جن ان کی کتابوں سے واقف بھی نہیں ہیں، یعنی یہ اتنا اپر لیول کا کام ہے ریسرچ کا کہ 90% لوگ اس کام سے واقف بھی نہیں ہیں۔ بڑے اہل علم کا کام ہے کس قسم کی ذخیرہ حدیث پر نظر رکھنا اور قرآن و سنت کو اس قدیم مصادر سے قریب منابع سے دیکھ کر پڑھنا۔ یہ تو ایک چند ابتدائی باتیں تھیں۔ آج کے حوالے سے میں جو گفتگو ہم کریں گے وہ ہے قرآن اور رمضان کی مناسبت کے حوالے سے۔ ہم جب قرآن کریم میں ہم نے اپنے پچھلے درس کے اندر ایک بنیادی اصول جو سیٹ کیا تھا اپنے مجلس کے لیے وہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جب کبھی صحابہ کرام کو کوئی معاملہ پیش آتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں تشریف لے آتے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس بارے میں قرآن میں پہلے سے کوئی ہدایت ہوتی تو آپ علیہ السلام اس صحابی کو اس بارے میں خبردار کر دیتے، لیکن اگر قرآن کریم میں اس حوالے سے ہدایت نہ ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وحی کا انتظار کرتے۔ یہ سلسلہ صحابہ کرام کے درمیان چلتا رہا یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کا خطبہ دیا، یعنی یہ وہ آخری حج تھا، اللہ کے رسول کا پہلا اور آخری حج تھا اور آخری بہت جنرل میٹنگ تھی جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی اتنی بڑی گیدرنگ کے ساتھ ملاقات کی، اور اس ملاقات کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں گفتگو کی کہ میرے صحابہ زندگی میں جب کبھی آپ کو کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو آپ میرے پاس تشریف لے آتے ہو تو میں خود اس معاملے کو حل فرما دیتا ہوں یا اللہ کی رب العزت کی ہدایت کا ہم انتظار کریں، لیکن اب آپ مجھے اس جگہ پر دوبارہ نہیں دیکھ سکو گے، لیکن اب کیا ہوگا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کا جواب دیا کہ انی ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی، اے میرے صحابہ میں شاید چلا جاؤں، اب میں تم میں دو چیزیں بنیادی چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم اس کو مضبوطی سے تھام لو تو تم ہرگز گمراہ نہ ہو۔ یعنی جب کبھی تمہیں کوئی معاملہ پیش آئے، جب کبھی تم اپنی زندگی کا، اپنی ثقافت کا، اپنی تمدن و عادات کو قرآن و سنت کے سانچے میں دیکھنا چاہیں تو آپ اس کو قرآن و سنت کے سانچے میں دیکھیے گا، تو جہاں پر آپ کو روشنی ملے اس نور سے، جہاں تک آپ کو ہدایت ملے تو اس کو حاصل کیجیے۔ اب میں موجود نہیں ہوں۔ اب اسی ضمن میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو قرآن مجید کی شکل میں اللہ کا کلام دیا ہے، اس میں قرآن اور رمضان کے تعلق کے حوالے سے کیا ہدایت۔ اچھا، جب ہم قرآن کا تذکرہ، رمضان کا تذکرہ قرآن کریم میں پڑھتے ہیں تو رمضان کا تذکرہ قرآن کریم میں دو پہلوؤں سے ہے۔ ایک تو مکمل مہینے کا تذکرہ رمضان کے نام سے، یعنی قرآن کریم سورۃ البقرہ 185 تقریباً آیت نمبر ہے، جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مقدس مہینہ ہے جس کے اندر قرآن کریم کا نزول ہوا۔ ہدی للناس، یہ قرآن کریم سراسر لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی، اس میں ہدایت اور روشنی کی بڑے بڑے نشانات ہیں، اور یہ کتاب حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جس کو اس مقدس مہینے کو پانے کا شرف حاصل ہو وہ چاہے کہ اس کے روزے رکھے۔ روزے رکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ایک تو یہ قرآن کریم کا تذکرہ سورۃ البقرہ کی 186 یا 185 نمبر آیت کے اندر، جہاں رمضان کے پورے مہینے کا تذکرہ ہے، یعنی رمضان کا لفظ رمضان کے نام سے تذکرہ ہے۔ دوسرا تذکرہ ہمیں جو قرآن کریم میں رمضان کا ملتا ہے وہ رمضان کے مہینے کا تذکرہ نہیں ہے، وہ رمضان کے ایک مقدس رات کا تذکرہ ہے، وہ ہمیں ملتا ہے سورۃ القدر میں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن جیسی عظیم کتاب کا نزول لیلۃ القدر جیسی مبارک رات میں کی۔ اسی طرح ایک دوسرا تذکرہ ہمیں اسی لیلہ کا ملتا ہے سورۃ الدخان میں، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین، کہ ہم نے اس قرآن جیسی عظیم کتاب کا تذکرہ اس مبارک رات یعنی لیلۃ القدر میں کی۔ یعنی قرآن کے اندر رمضان کا تذکرہ دو پہلوؤں سے ہے،
یا تو رمضان کے پورے مہینے کا تذکرہ ہے یا رمضان کی ایک مقدس رات کا تذکرہ ہے. دونوں جگہوں پر رمضان کا تذکرہ قرآن کے ساتھ ہے. یعنی آپ پہلی جگہ اٹھائیں تو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان جیسا مقدس مہینہ کہ اس لیے کہ اس میں قرآن جیسی عظیم کتاب ہے، اور رمضان میں ایک مقدس رات اور اس کے اندر عظیم کتاب کا نزول ہوا. یعنی آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت جہاں پر رمضان کا تذکرہ قرآن میں کرتا ہے وہاں پر اس کے ساتھ قرآن کا تذکرہ کرتا ہے. یعنی رمضان اور قرآن کا تعلق بہت غیر معمولی ہے. یعنی جہاں پر قرآن کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں پر رمضان کا تذکرہ ہوتا ہے، اور جہاں پر رمضان کا تذکرہ وہاں پر اس کے ساتھ قرآن کا تذکرہ بھی کیا جاتا ہے. یہ رمضان اور قرآن کے تعلق کی ایک بہت بڑی مثال قرآن کریم میں ہمیں جب ہم مطالعہ کرتے تو ملی. اچھا، اللہ کے رسول، یہ تو ایک سب سے بڑا نشان ہمیں قرآن میں یہ ملتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر ابن عباس فرماتے کہ کان الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کان جبریل یلقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جبریل علیہ السلام اللہ کے رسول علیہ السلام سے ملاقات کرتے تھے. اور یہ ملاقات کب ہوتی؟ فی کل لیلۃ من شہر رمضان، رمضان کی ہر رات جبریل علیہ السلام اللہ کے رسول سے ملاقات کرتے، حتیٰ ینسلخ، یہاں تک کہ رمضان کا مہینہ گزر جاتا. اچھا، اس میں ایکٹیویٹی کیا ہوتی ہے؟ اس نشست کے اندر جبریل اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی جو ملاقات ہوتی، جو نشست ہوتی، اس کے اندر گفتگو کیا ہوتی، اس قیام کے اندر بات کیا ہوتی؟ اس کے اندر قرآن کریم کا تذکرہ ہوتا. یعنی اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ ابن عباس فرماتے ہیں، کان یعرض علیہ رسول اللہ القرآن، اللہ کے رسول اپنا قرآن پڑھ کر جبریل کو سناتے اور جبریل اس قرآن کو سنتے اور اس کی تصحیح کرتے اگر کہیں غلطی ہوئی. تو یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا رمضان کے ساتھ تعلق. اب آپ اس نشست کو اوپر غور کیجیے کہ فرشتوں میں سب سے عظمت والا فرشتہ جبریل علیہ السلام، انسانوں میں سب سے عظیم انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے مقدس مہینہ اور جو کلام ہے سب سے مقدس کلام، اس چار چیزوں کا حسن اتفاق رمضان کے اندر. یعنی اللہ کے رسول سب سے عظیم پیغمبر، سب سے عظیم فرشتے کے سامنے سب سے عظیم کلام پڑھ کر سناتے ہیں. آپ اس مجلس کا ذرا تصور کیجیے کہ اللہ کے رسول بیٹھے ہیں، ساتھ جبریل بیٹھے ہیں، اللہ کے رسول کھڑے ہیں، ساتھ جبریل علیہ السلام کھڑے ہیں، اور قرآن کریم کا دور ہو رہا ہے. یعنی قرآن کریم کا نزول بھی رمضان میں ہے اور قرآن کریم کی دہرائی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے اندر کی. یعنی قرآن کے ساتھ اتنا گہرا تعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں جو ملتا ہے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا دور کرتے ہیں جبریل کے ساتھ، اتنی عظیم مجلس، یعنی فرشتوں کا بادشاہ اور انسانوں کا بادشاہ، اور کلاموں میں سب سے بڑا کلام، اس کا تذکرہ ہوتا ہے اس عظیم مجلس کے اندر. تو یہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ رمضان اور قرآن اس دونوں جگہ پر بھی اکٹھے ہیں. اچھا، اس قرآن کا اثر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا ہوتا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے تھے. وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اگر سخی ہوتے، سب سے زیادہ سخاوت کا مظاہرہ کرتے تو وہ رمضان کے اندر ہوتا. حین یلقاہ جبریل، کب؟ جب جبریل سے ان کی ملاقات ہوتی. وَكَانَ أَجْوَدْ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بارش کے بعد ٹھنڈی جو ہوا چلتی ہے، اس میٹھی ہوا کی جو تیزی ہے نا، اس سے بھی زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سخاوت کرتے. اللہ کے رسول علیہ السلام تو بہت سخی تھے، لیکن قرآن کریم کے دور کے بعد، یعنی جب اللہ کے رسول علیہ السلام جبریل جیسے عظیم پیغمبر کے ساتھ قرآن کریم کا دور کرتے ہیں، اس قرآن کی اس نشست کا اثر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول میں جو چیز ان کے ہاتھ میں لگتی ہے اللہ کے رسول اس کو صدقے میں دے دیتے، اس کو اللہ کے راہ میں خرچ کر دیتے. یہ قرآن کی اس نشست کا جو جبریل علیہ السلام کے ساتھ اللہ کے رسول کرتے تھے، اس کا ڈائریکٹ اثر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر ہمیں نظر آتا ہے، جس کو اللہ کے رسول صحابی محسوس کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا زیادہ اثر ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کو تشبیہ دی گئی ہے ہوا کے ساتھ. اس کے اندر ایک بات تو ہوا کی تیزی ہے، جس طرح ہوا تیز چلتی ہے اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کرتے جاتے ہیں. جو چیز اللہ کے رسول کے ہاتھ میں آتی ہے اللہ کے رسول اس کو اللہ کے راہ میں خرچ کر دیتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2، اس ہوا جو ہوا چلتی ہے اس کا مردہ زمین پر جہاں پر بارش ہوتی ہے
اس فصلوں پر ایک بہت بڑا اثر ہوتا ہے کہ جو بارش کا پانی ہے وہ فصل کھیتوں کے اندر تحریر ہو جاتا ہے، بارش کے اس پانی کا حقیقی اثر اس ہوا کے بعد پہنچتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کی یہ سخاوت جو تھی، یہ مسلمان ہو غیر مسلم ہو جو بھی انسان آتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نواز دیتے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈائریکٹ قرآن کریم کی تلاوت کا اثر آپ کی شخصیت میں رمضان میں نظر. اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ حسن اتفاق ہے کہ قرآن کا نزول رمضان میں اور اللہ کے رسول قرآن کی دہرائی کرتے ہیں رمضان میں، اور کس کے ساتھ کرتے ہیں؟ فرشتوں میں کے بادشاہ کے ساتھ، اور اللہ کے رسول خود بھی عظیم پیغمبر. اچھا پھر اس کا اثر اللہ کے رسول کی شخصیت پہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول اس کے بعد دنیا کی ہر چیز کو فانی محسوس کرتے ہیں قرآن کریم کی تلاوت کے بعد. یہ قرآن کریم کا اثر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر، یا اللہ کے رسول رمضان اور قرآن کا تعلق جو اللہ کے رسول کی شخصیت میں ہمیں نظر آتا ہے، اس کا ایک پہلو تو یہ ہے. دوسرا پہلو رمضان اور قرآن کا جو ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ کہ رمضان اور قرآن کے درمیان کچھ مشترکہ خصوصیات ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن کریم کا نزول فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ قرآن ایک عظیم کتاب ہے کہ ھدی للناس شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. یہ قرآن سراسر ہدایت انسانوں کے لیے ہے، لیکن اس سے فائدہ کون اٹھاتے ہیں؟ متقین اٹھاتے ہیں. متقین. یہ رمضان کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تاکہ تقوی جیسی ایک ڈرائیونگ فورس آپ پہ پیدا کی جائے. یعنی رمضان قرآن سے فائدہ متقین اڑاتے ہیں، اور اس فائدہ کے لیے انسانوں کے اندر تقوی کو جو پیدا کرنا ہے، متقین کی جو کھیپ تیار کرنی ہے کہ قرآن سے حقیقی فائدہ اٹھا سکے، یہ رمضان کی بنیادی مقاصد میں سے ایک مقصد ہے. لعلکم تتقون روزے کا بنیادی مقصد ہے. آپ کو اپنی جاب کے لیے کسی موٹیو کی، کسی باعث کی، کسی سبب کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اپنی زندگی کا روز گزر بسر آپ کی مالیت سے ہوگا، لہٰذا آپ کو کوئی انکم سورس جنریٹ کرنا پڑے گا. آپ کو بہت سارے دنیاوی کاموں کے لیے، ایکسرسائز کے لیے آپ کو اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے، تو آپ کو کوئی ڈرائیونگ فورس نہیں چاہیے. لیکن ہم اللہ کے لیے صدقہ کر رہے ہیں، ہم اللہ کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں، اللہ کے لیے 15 گھنٹے 14 گھنٹے 13 گھنٹے ہم رک رہے ہیں. اس کے لیے ایک ڈرائیونگ فورس کی ضرورت ہے. وہ ڈرائیونگ فورس کیا ہو سکتی ہے؟ وہ تقویٰ، جو آپ کو اس بات پہ مجبور کر سکتا ہے کہ آپ روزے کا اہتمام کریں، آپ قرآن کریم سے حقیقی فائدہ اٹھائیں. یہ ڈرائیونگ فورس روزے کی بنیادی مقاصد میں ایک مقصد ہے. نمبر 2 جو مشترکہ خصوصیات ہمیں رمضان اور قرآن میں نظر آتی، وہ ہمیں قرآن میں تو نہیں ملتی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ملتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ. یہ روزہ اور قرآن کل قیامت کے روز اللہ کے حضور بندے کی سفارش کریں گے. یعنی شفاعت روزہ بھی کرے گا اور قرآن بھی کرے گا. یہ ان دونوں کے مخصوصی تعلق ہے کہ اللہ نے روزے کو بھی شفاعت کا حق دی ہے، جیسے قرآن کو جو ہے شفاعت کا حق دی ہے. کیسے شفاعت کریں گے؟ روزہ اس کو زبان ملے گی، اس کو انسانی وجود ملے گا رب کے حضور، وہ کہے گا یا رب انی منعتہ الطعام والشہوہ، میں نے اس بندہ مومن کو کھانے پینے سے روکے رکھا، اس کی شہوت سے روکے رکھا. تو اللہ فرمایا فشفعنی فیہ، میری سفارش اس کے بارے میں قبول کر. پھر قرآن آئے گا کہ منعتہ النوم، میں نے اس بندہ مومن کو، رات آرام کا وقت تھا، استراحت کا ٹائم تھا، لیکن اس نے آرام نہیں کیا، اس نے کھڑے ہو کر میری تلاوت سنی ہے. فشفعنی فیہ، اے میرے رب میری سفارش اس بندہ مومن کے بارے میں قبول فرما. تو فیشفعان فیہ، اس بندہ حق کے بندہ مومن کے بارے میں قرآن روزے کی سفارش کو قبول. یہ رمضان اور قرآن کا ایک خصوصیت، دونوں کے درمیان مشترکہ خصوصیت ہمیں اللہ کے رسول کی حدیث میں نظر آتی. تیسری خصوصیت ہمیں جو نظر آتی ہے رمضان اور قرآن کے درمیان، وہ یہ ہے کہ رمضان اور قرآن دونوں ہی قربت کا باعث، دونوں ہی اللہ رب العزت کی قربت کا ذریعہ. یعنی جب ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں تو اللہ رب العزت کے ساتھ ہم کلام ہوتے ہیں. اسی طرح روزہ جو ہے وہ اللہ کے ساتھ قربت کا ایک بہت بڑا باعث ہے. تو رمضان اور قرآن کی جو بنیادی 3 خصوصیات وہ ہمیں جو ہے مطالعہ کے بعد یہ نظر آتی ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ دونوں جو ہے متقین، یعنی ایک ڈرائیونگ فورس مسلمان کے اندر پیدا کرنے چاہتے ہیں کہ بندے کے اندر اتنی کیپابلٹی ہو کہ وہ قرآن کریم جیسی عظیم کتاب سے فائدہ اٹھانے کا اہل ہو سکے. نمبر 1. نمبر 2، ان دونوں کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ دونوں اللہ کی حضور شفاعت کریں گے. ہمارے یہاں ایک تصور پایا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کریں گے، بس سال کے اندر ایک دن منانے کی ضرورت نہیں.
آپ کو پتہ ہے کہ جتنی بھی شفاعتیں کی جائیں گی، جتنی بھی شفاعتیں کی جائیں گی، ان کی لسٹ اللہ کی طرف سے دی جائے گی. اللہ کے رسول کی سفارش، حافظ کی سفارش، یہاں تک کہ کسی اور چیز کی سفارش، اس کی لسٹ اللہ رب العزت پرووائڈ کریں گے. اللہ رب العزت نومینیٹ کریں گے. کہ آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بندہ مومن اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتا. جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ بات کی، صحابہ حیران ہو گئے. تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ انت ایذن، آپ بھی اپنے عمل کی وجہ سے نہیں جا سکتے، آپ اتنی عبادت کرتے ہیں. میں حتی انا، میں بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جا، اپنے رب کے رحمت کی وجہ سے جنت میں جاؤں. کوئی انسان اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتا. اس کو شفاعت کی ضرورت پڑے گی. اللہ کے رسول اپنے بندہ مومن کے لیے شفاعت کریں گے، لیکن اس کی لسٹ اللہ رب العزت دے گا. حافظ اپنے خاندان کے بارے میں سفارش کرے گا، اس کی لسٹ اللہ رب العزت دے گا. لیکن روزہ ایسا ہے کہ یہ ڈائریکٹ اللہ رب العزت کی کوئی لسٹ پرووائڈ نہیں کرے گا، یہ خود جو ہے نومینیٹ کرے گا، یا اللہ یہ آدمی بھی، یہ بھی آدمی. روزہ اور قرآن ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی شفاعت کی لسٹ نہیں، یہ روزہ خود ہی فائنل کرے گا اللہ رب العزت. یہ خصوصی تعلق جو رمضان اور قرآن میں ہمیں ملتا ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی، اور مجموعی طور پر جب ہم قرآن پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں یہ جو تعلق رمضان اور قرآن کے درمیان ملتا ہے یہ بہت زیادہ ہے. یعنی رمضان جب آپ فضول گوئی سے، اپنے فضول کھانوں سے، چھوٹی موٹی ایکٹیویٹیز سے مکمل طور پر کٹ جاتے ہیں تو آپ سب سے زیادہ کیپیبل ہوتے ہیں کہ اللہ کی کتاب سے فائدہ اٹھا سکیں، اللہ کی کتاب میں تدبر کر سکیں، اس کا حقیقی معنی سے لطف اندوز ہو سکیں. تو یہ وہ چند لطیف اشارات ہیں جو میں قرآن کریم کے اندر ملتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر نظر آتے ہیں کہ رمضان اور قرآن کا تعلق ہے. میرے خیال میں رمضان ایک ایسا موقع ہے کہ ہمیں قرآن کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے کا ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے، ایک بہت بڑی اپنی مغفرت کی، اپنے عملوں کو بہتر کرنے کی، اپنی بخشش کروانے کی ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے. اگر میں اس کو ایک عام کیپٹل زبان کے اندر اس کو تعبیر کروں تو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ بہت بڑی آفر ہے، بہت بڑی آفر، بہت بڑا پیکج ہے، بہت بڑا پیکج ہے بندہ مومن کے لیے. کہ ہے جو اس پیکج سے، جس میں فری ہے ہر چیز ڈسکاؤنٹ پہ. ایک فرض 70,000 گنا اس کا ثواب ہوگا، ایک نفل اس کا ثواب بہت زیادہ کئی گنا بڑھ جائے گا. اتنا بڑا ڈسکاؤنٹ، اتنی بڑی آفر رمضان کی کسی رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں نہیں ہے. تو حقیقی طور پر جو ترمذی کی حدیث جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ اس آفر کے بعد گویا صورتحال یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یا طالب الخیر، اے بلائی چاہنے والے، اے نیکی کو چاہنے والے، اقبل، آگے بڑھ، تیرے لیے دروازے کھول دیے گئے. وَيَا طَالِبَ شَتَوَقَّ، چاہنے والے رک جا، تیرے دروازے بند کر دیے گئے. اتنی بڑی آفر، اتنا بڑا پیکج اللہ کے بندہ مومن سے فائدہ نہ اٹھائے، بہت بڑی شرمندگی اور بہت بڑی خسارے کی بات. وہ لوگ ہیں جو رمضان گزر جائے اور ان کی مغفرت نہ ہو، خسرت دنیا والآخرہ، اس نے تو اپنی دنیا اور آخرت کا خسارہ اٹھا دیا. تو رمضان اور قرآن کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اور یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے اور صحابہ کرام کا خصوصی. صرف ایک مثال میں، مسلمانوں کے زمانے میں جو آخری جنگ، ایک جنگ جو لڑی گئی فارس کے ساتھ، جو بہت بڑی اس وقت کی اسٹیٹ تھی، یہ ایرانیوں کے ساتھ. اس وقت یہ رمضان کے کچھ عشرے چل رہے تھے، اور رستم نے اپنے رستم کمانڈر کا نام تھا جو ایرانیوں کو لیڈ کر رہا تھا، یعنی ان کا چیف آف آرمی اسٹاف تھا. اس نے اپنا ایک جاسوس بھیجا کہ ذرا سچویشن کا آئیڈیا تو لگائیں ذرا. وہ جب واپس جاتا ہے تو اس نے پتہ کیا کہا، اس کے یہ 2 الفاظ تاریخ کے اندر تھے. اس نے کہا کہ مسلمان، عجیب صورتحال میں نے دیکھی ہے. اس نے کیا دیکھا؟ اس نے کہا کہ رات کو وہ مسلح، یعنی رات کو وہ رب کے حضور کھڑے ہوتے ہیں اور دن کو وہ گھوڑے کی پیٹھ پہ ہوتے ہیں. کیوں؟ کہ رمضان کے دن تھے. تو یہ اصل مسلمانوں کا یہ آئیڈل سچویشن مسلمانوں کی یہ تھی. اس لیے امام مالک کی یہ بات 100% درست ہے. امام مالک نے کہا تھا کہ لا يصلح آخر هذه الامہ، اس امت کے آخری لوگوں کی بیماری اسی دوا سے ٹھیک ہوگی جس دوا سے اس امت کے پہلے لوگ ٹھیک ہوئے تھے، وہ قرآن اور سنت. اللہ رب العزت ہمیں ان دونوں کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر.